ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت بادشاہت میں ایک نرم دل والی لڑکی رہتی تھی جس کا نام سینڈریلا تھا۔ اس کی ماں کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا اور اس کے والد اسے بے حد پیار کرتے تھے۔ کچھ سال بعد بادشاہ نے دوبارہ شادی کر لی۔ نئی ماں کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی آئیں۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ سینڈریلا کی زندگی بدل گئی۔ نئی ماں اور اس کی بیٹیاں بہت مغرور اور خود پسند تھیں۔ انہیں سینڈریلا کی خوبصورتی، نرمی اور اس کی مسکراہٹ بالکل پسند نہیں تھی۔ جب بادشاہ ملک کے کام کے لیے دور چلے گئے تو سوتیلی ماں نے سینڈریلا پر ظلم شروع کر دیا۔ اب وہی سینڈریلا جو کبھی ہنستی کھیلتی رہتی تھی، دن رات گھر کے کاموں میں مصروف رہنے لگی۔ وہ برتن دھوتی، فرش صاف کرتی، کپڑے سیتے اور آگ کے پاس سوتی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے مگر اس کا دل ہمیشہ صاف رہا۔ چونکہ وہ اکثر راکھ کے پاس بیٹھتی تھی، لوگ اسے سینڈریلا کہنے لگے۔ اس کے کچھ ننھے دوست تھے، چوہے اور پرندے، جو روز اس کے پاس آتے اور اس کی اداسی بانٹتے۔ ایک دن شہر میں اعلان ہوا، بادشاہ کے بیٹے کے محل میں ایک بڑی دعوت رکھی گئی ہے۔ ملک کی ہر جوان لڑکی وہاں آ سکتی ہے۔ شہزادہ اپنی دلہن چننے والا ہے۔ یہ سنتے ہی سوتیلی بہنیں خوشی سے چیخ اٹھیں، شہزادہ ہمیں دیکھے گا، ہم سب سے حسین لگیں گی۔ سینڈریلا نے مسکرا کر ان کی مدد کی۔ اس نے ان کے کپڑے سیے، جوتے صاف کیے، بال سنوارے۔ دل میں خواہش تھی کہ وہ بھی جائے، مگر اس کی ماں نے طنز سے کہا، تمہارے پاس پہننے کے لیے کیا ہے؟ تم تو گھر کا کام بھی ختم نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر سینڈریلا چپ ہو گئی۔ جب سب محل چلی گئیں، وہ اکیلی کمرے کے کونے میں بیٹھ کر رو پڑی۔ کاش میں بھی جا سکتی۔ اگر امی یا بادشاہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اسی لمحے ایک نرم روشنی پھیلی۔ سینڈریلا نے دیکھا، ایک خوبصورت پری سامنے کھڑی تھی۔ پری نے مسکرا کر کہا، اداس مت ہو پیاری سینڈریلا، تم بھی جاؤ گی محل کی دعوت میں۔ سینڈریلا نے حیرت سے کہا، میں؟ مگر میرے پاس تو کچھ نہیں۔ پری نے نرمی سے کہا، مجھے ایک کدو اور 7 چوہے لا دو۔ سینڈریلا نے وہ چیزیں لا دی۔ پری نے اپنی چھڑی گھمائی اور جادو ہوا۔ کدو ایک سنہری گاڑی بن گیا، چوہے سفید گھوڑے بن گئے اور سینڈریلا کا پرانا لباس ایک چمکتا ہوا گلابی گاؤن بن گیا۔ اس کے پاؤں میں شیشے کے جوتے آ گئے جو چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ سینڈریلا خوشی سے بولی، میں تو سچ میں کسی شہزادی جیسی لگ رہی ہوں۔ پری نے کہا، یاد رکھو، جب گھڑی 12 بجائے گی سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ جب سینڈریلا محل پہنچی، سب حیران رہ گئے۔ وہ اتنی حسین تھی کہ سب کی نظریں اسی پر رک گئیں، یہاں تک کہ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں بھی اسے پہچان نہ سکیں۔ شہزادہ اس کے قریب آیا اور بولا، کیا تم میرے ساتھ رقص کرو گی؟ سینڈریلا نے مسکرا کر ہاں کہہ دی۔ وہ دونوں ناچنے لگے۔ ہال روشنی سے بھر گیا، جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ لیکن پھر بڑی گھڑی نے 12 بجا دیے۔ سینڈریلا گھبرا گئی اور بھاگ نکلی۔ اس کی ایک شیشے کی جوتی سیڑھیوں پر رہ گئی۔ شہزادہ پیچھے بھاگا مگر وہ غائب ہو چکی تھی۔ اگلے دن پورے ملک میں اعلان ہوا، جس لڑکی کا پاؤں اس شیشے کے جوتے میں فٹ آ جائے گا وہی شہزادے کی دلہن بنے گی۔ سپاہی ہر گھر گئے مگر کسی لڑکی کا پاؤں جوتے میں فٹ نہ آیا۔ آخر وہ سینڈریلا کے گھر پہنچے۔ سوتیلی بہنوں نے زور لگا کر جوتا پہنا مگر وہ چھوٹا تھا۔ سینڈریلا اوپر اپنے کمرے میں تھی۔ چوہوں نے چابی چرا کر دروازہ کھولا۔ سینڈریلا نیچے آئی اور بولی، براہ کرم مجھے بھی جوتا آزمانے دیں۔ سوتیلی ماں ہنسی، یہ مذاق ہے تم؟ سپاہی نے کہا، یہ شہزادے کا حکم ہے، ہر لڑکی کو موقع ملے گا۔ سینڈریلا نے بیٹھ کر جوتا پہنا اور سب حیران رہ گئے کیونکہ جوتا بالکل فٹ آ گیا۔ سپاہی نے خوشی سے کہا، یہی ہے وہ لڑکی، یہی شہزادے کی پسند ہے۔ سینڈریلا کو محل لے جایا گیا۔ شہزادے نے اسے دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔
یہ تم ہو، وہی جس سے میں نے رقص کیا تھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سنڈریلا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہاں میرے شہزادے۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی اور سنڈریلا ملکہ بن گئی۔ اس کی نرمی اور محبت سے پورا ملک روشن ہو گیا اور وہ ہمیشہ خوش رہی۔